کہ ہم جیسا کوئی صاحب کردار نہیں ہے، ہم سا کوئی دنیا میں وفادار نہیں ہے، یہ مجلس سرور کے تبرک کا اثر ہے، ہم خوددار ہیں، ہم میں کوئی غدار نہیں ہے۔ تو اس گھر پہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں لعنت جس گھر میں کوئی شے کا عزادار نہیں ہے۔ تو پاؤں میں ہے بیڑی مسجد میں نمازی، پاؤں میں ہے بیڑی مسجد میں نمازی، تسبیح کی آواز ہے چھنکار نہیں، تسبیح کی آواز ہے چھنکار۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین قولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصرناہ۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، بزرگان قوم ملت اور ماتمداران سید الشہداء، انسانی جسم ایک ایسا جسم ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو بہت ساری چیزیں بھولنے لگتا ہے۔ جیسے بیماریوں میں ایک بیماری ہے سر کا درد، بخار۔ اگر انسان کے ہو تو انسانی ذہن کام نہیں کرتا، کچھ چیزیں بھولنے لگتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ اب جو بھی انسان اپنے کو اور پیغمبر اسلام کو ایک جیسا سمجھتا تھا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ بخار کا اثر زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہیں پیغمبر اسلام، جو کاغذ و قلم مانگا۔ جیسے میرے ساتھ بھی کہ بخار کی کیفیت ہے تو جو چیزیں یاد آتی چلی جائیں گی آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے، لیکن انسانی کیفیت ہے کہ اگر بخار ہو یا سر میں درد ہو تو چیزیں یاد نہیں رہتی اس طرح۔ جس نے پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا سمجھا انہوں نے ان پہ بھی وہی فتویٰ لگایا۔ اب آپ کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ شہزادی کونین، شہزادی جب جل رہے ہیں خیام تو شہزادی ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئیں۔ یہ شہزادی زینب کون ہے کہ جن کے لیے خود چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ عالمۃ الغیر معلمہ ہیں۔ کہ ایسی عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کے پاس سے علم حاصل نہیں کیا، کسی کے پاس سے علم حاصل نہیں کیا۔ کیا شہزادی کو مسئلے مسائل نہیں پتہ تھے؟ ہیں جس کے کھلے سر کو آسمان نے کبھی نہ دیکھا ہو اسے مسئلہ نہیں پتہ تھا؟ شہزادی آئی اور آنے کے بعد چوتھے امام کے خیمے میں، چوتھے امام کی بیماری جو لکھی ہے وہ لکھا ہے کہ بخار میں شدید بخار تھا۔ شہزادی آئی اور آنے کے بعد کہا ہے بیٹا سید سجاد اب تم امام وقت ہو، اب بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے خیام جل رہے ہیں اور سر پر چادر نہیں ہے، باہر نکلیں یا اسی خیام میں جل کر مر جائیں۔ شہزادی کو کیا مسئلہ نہیں پتا تھا؟ میں شہزادی سے پوچھوں اے شہزادی آپ تو عالمۃ الغیر المعلمہ ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کیوں سید سجاد سے پوچھ رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ میں سید سجاد بخار کی عالم میں ہے اور بستر علالت پہ ہے، میں سید سجاد سے مسئلہ پوچھ کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اسی کا نواسہ ہے کہ جس پر تم نے ہذیان کا الزام لگایا تھا۔ وہ نانا تھا، یہ نواسہ ہے، بخار کے عالم میں صحیح مسئلہ بتایا کہ پھوپھی جان جان کا بچانا واجب ہے، اسی عالم میں خیام سے نکلی ہے۔ الزام لگانے والے لگاتے ہیں۔ آیت کا انتخاب کیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، کہ اے ایمان لانے والو جب تم پیغمبر پہ ایمان لے آئے اور ایمان لاؤ، اب میں کہوں گا پروردگار ہم پیغمبر اسلام پہ ایمان لے آئے، اب جنت ہم پر واجب ہو گئی، ہم جنت چلے جائیں؟
آواز قدرت آئے گی نہیں، ابھی تم صرف پیغمبر پہ ایمان لائے ہو، ابھی صرف ایمان لائے ہو، ابھی جنت تم نہیں جاؤ گے، ابھی تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ آیت نے آگے بڑھ کر کہا بہی وَأَزَّرَّا ہو، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر پہ ایمان لائے ہو، ساتھ میں اس کی عزت کرو۔ پروردگار ایمان لے آئے تھے کافی نہیں تھا، عزت کا بھی حکم ہے قرآن میں۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 157 ہے، 157 157 آیت ہے، جا کے دیکھیے گا تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ کیا کہا کہ ایمان لاؤ میرے نبی پر اور اس کی عزت کرو۔ میں کہوں گا اے پروردگار، جو ایمان لے آیا پیغمبر کی رسالت پر وہ عزت تو کرے گا۔ آواز قرآن آئی کہ میں جانتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں ایسے مسلمان ہوں گے جن کی زبانوں پہ تو کلمہ محمد کا ہوگا لیکن دل میں عزت نہیں ہوگی، کلمہ تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن دل میں عزت نہیں ہوگی۔ اب آیت آگے بڑھی، کیا پروردگار اب جنت مل جائے گی؟ ہم نے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھ لیا، عزت بھی کر لی، ہم لوگ تو دل سے عزت کرتے ہیں نا پیغمبر اسلام کی، ہے تو جنت مل جائے گی؟ کہا نہیں، ابھی بھی جنت نہیں ملنے والی۔ وَالنَّصْرَ نہ ہو کہ اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو، ایمان لاؤ میرے پیغمبر پہ، اس کی عزت کرو اور اس کی مدد کرو۔ جب میرا نبی تمہیں آواز دے مدد کے لیے تو اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جانا، بھاگنے نہ لگنا۔ صلوات بھیجی بر محمد والے محمد۔ مدد کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اب ہم سے بہت لوگ کہیں گے مولانا صاحب اب کی آپ نے بھاگنے والوں پہ زیادہ زور دیا ہے۔ ہماری عوام بڑی ذہین ہوتی ہے، بڑے بڑے خطیب و ذاکرین کو سننے کے بعد چھوٹی چھوٹی بات پکڑ لیتے کہ مولانا صاحب اب کی طرح آپ کی زیادہ تر مجلسوں میں بھاگنے والوں کا ذکر ضرور آیا ہے۔ تو میں کہوں گا یہی کہیں اپنے ایک شورا اکرام میں سے ایک شورا ہے، وہ اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، بھاگنے والوں بتانے میں مزہ آتا ہے۔ کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے، وہی ہمارا بھی حال ہے کہ بغض کوئی نہیں ہے لیکن جب ذکر آ جاتا ہے تو بتانے میں مزہ آ جاتا ہے، آپ لوگ کے ذوق و سماعت کے حوالے کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر اب ہم نے نصرت بھی کر لی، پیغمبر اسلام کی کچھ ہی بھاگے تھے نا، کچھ تو نصرت کرنے والے بھی تھے۔ تو ہم ایمان لے آئے، ہم نے عزت بھی کی پیغمبر اسلام کی، ہم نے نصرت بھی کر لی، ہم نے تینوں کام کر لیے۔ اے پروردگار اب جنت چلے جائیں؟ کہا نہیں، ابھی بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ اب اس کی اتباع کرو کہ جس کے نور کو ہم نے پیغمبر کے ساتھ میں نازل کیا ہے۔ ابھی بھی تین کام ہم نے کر لیے، تین شرطیں تھیں یہ جنت جانے کی، ان تین پر عمل کر لیے۔ کہا نہیں، ابھی بھی کافی نہیں ہے، اب اس نور کی اتباع کرو، مَعَهُ، جو اس کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے۔ تو اب آپ جا کے دیکھیے تاریخ میں کہ پیغمبر اسلام کا نور کب نازل ہوا، تو ہر مورخ کہے گا کہ پیغمبر اسلام کو وہ واقعہ بیان کرے گا کہ مسجد نبوی چھلک رہی تھی، میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، جان دینے والے جان نثار، جہاں پسینہ بہنے والا وہاں خون بہانے کے لیے تیار، ایسے ایسے جان نثار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر کچھ کہیں اور ہم اپنی جان ان کے سامنے حاضر کر دیں، ہے نا؟ دل میں جو تھا وہ تو بہتر جانتا اللہ، ہے نا؟ اب میرے نبی نے فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و غل کے درمیان تھے۔ اب ایک مرتبہ یہ کہہ دیا، اس کے بعد مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر اسلام نے دوبارہ یہی جملہ کہا کنت نبیّا وآدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و غل کے درمیان تھے۔ دو مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا، اب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام بار بار اسی کو تکرار دے رہے ہیں، بار بار اسی کو تکرار دے رہے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں کہ اسی جملے کو تکرار دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی میں یہاں آؤں اور جو بھی آیت کا انتخاب کیا ہو بار بار اسی کو پڑھتا رہوں تو نیچے سے ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے مولانا صاحب وہاں اشراف ٹولہ سے یہاں یہی سے پڑھنے کے لیے آئے تھے، کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ بچہ کہہ سکتا ہے، بزرگ تو پہلے کہہ سکتے ہیں، کہا صرف اسی لیے آئے تھے۔ اب پیغمبر اسلام سامنے تشریف فرمائے،
کون کہے؟ پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے۔ اب جب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے پھر کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پہ علی دکھائی دیے، جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کہا کنت النبی و آدم بین الماء والطین، میرا مولا مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہا یا رسول اللہ کنت الولی و آدم بین الماء والطین، کہ یا رسول اللہ جب آب و گل کے درمیان آدم تھے میں اس وقت بھی ولی تھا، میں اس وقت بھی ولی تھا جس وقت آدم آب و غل کے درمیان تھے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے نور محمد کو خلق کیا تو اس کے ساتھ جو نور تھا وہ نور علی تھا۔ اور آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اتبع النور الذی انزل معہ، کہ جس کو میں نے محمد کے نور کے ساتھ نازل کیا۔ تو مورخین لکھنے کو لکھ دے کسی کا نور کو بھی کہ فلاں کا نور، فلاں کا نور، فلاں کا نور، ہمت ہے، کیونکہ قیامت تک قرآن میں تبدیلی نہیں ہے، نہیں لکھ سکتا۔ مورخ کے قلم کو قرآن روکے ہوئے ہے کہ نہیں لکھ سکتا۔ ڈھونڈے جا کے تاریخ میں کوئی 80 سال کا مل جائے، شاید دیکھ لیں، کوئی 90 سال کا شاید مل جائے گا، 100 کا دیکھ لیں، 110 والے بھی تھے کچھ کہ جن کو بزرگی کی بنا پر خلافت مل گئی، ایسے بھی تھے پیغمبر کی بس میں بیٹھنے والے، کہا کہ بزرگوں کی بنا پہ ہم نے دے دیا ان کو۔ تو یہ بھی ایک مزاج ہے انسان کا۔ قرآن میں ہی آیا کہ جنت ہم نے کس کے لیے سجائی ہے، عدت ازلفت الجنت للمتقین، کہ ہم نے جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے۔ ہم نے دیکھیں توجہ کا طالب ہوں، ویسے حکم تو مجھے 30 سے 45 منٹ پڑھنے کا ہے، لیکن جب تک آپ میرا ساتھ دیں گے میں تب تک پڑھوں گا، کیونکہ پیٹ کا بھی ایک مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بات ہے، جو حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جیسے ہم لوگ کے مثال بھی ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں تو وہاں دی جاتی ہے کہ پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دوجا، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ مزاج ہمارا ایسا بن گیا، ہم لوگ دعوت ذوالِ شیرہ والے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ کھا کھا کے بھاگ گئے، ہے نا، لیکن بہت معذرت کے ساتھ میرا بھی مزاج بن گیا، اگر مجھے پہلے کھانا دے دیا جائے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر مجھے مجلس نہ پڑھنی ہو اور کھانا مجھے پہلے دے دیا جائے تو شاید ہی میں مجلس میں دکھائی دوں، تو لہٰذا صاحب خانہ بھی مجبور ہے، کیا کیا جائے، ہیں بھرے پیٹ تو نیند آ جائے گی۔ تو اللہ نے جنت کس لیے سجائی، عدت ازلفت الجنت للمتقین، کہ جنت کو سجایا ہے ہم نے، پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے اس جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے۔ اے پروردگار کہہ دیتا ازلفت للمسلمین، کہا نہیں، کہا ازلفت للمتقین، آپ نے فرما دیا پروردگار، تو نے فرما دیا، للمومنین بھی کہہ سکتا تھا، یہ متقین ہی کیوں کہا کہ جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے، جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے، نہ مسلمان کے لیے سجایا ہے اور نہ مومن کے لیے سجایا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، کیا کہا کہ جنت کو سجایا ہے میں نے کس کے لیے، متقین کے لیے، نہ مسلمان کا لفظ استعمال کیا، نہ مومن کا لفظ استعمال کیا۔ اے پروردگار آخر ماجرا کیا ہے؟ تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ زمانہ آگے بڑھے گا تو خلیفۃ المسلمین بہت ملیں گے، خلیفۃ المسلمین بہت ملیں گے، امیر المومنین بہت ملیں گے، لیکن امام المتقین صرف علی ابن ابی طالب ملے گا۔ خطاب دینے والوں کی کمی ہے، خطاب دینے والوں کی کمی ہے، بورے میں بھر بھر کے مل رہے تھے خطاب جب خلافت آئی تھی ہاتھ میں، جو چاہے خطاب دے دیں، اور خود میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ہر چیز کے آگے اگر صحیح لکھ دیا جائے تو وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہے اس کے آگے آپ صحیح لکھ دیجئے، قلم مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے، اس کے آگے آپ لکھ دیجئے صحیح قلم، بھلے اس میں انک ہو یا نہ ہو، بھلے وہ کسی کام کا ہو یا نہ ہو، قلم کا کام ہے لکھنے کا، جب انک نہیں ہوگی تو لکھیں گے کیا؟
تو خطاب ایسے بٹ رہے تھے، القاب ایسے بٹ رہے تھے، اور چور بھی ایسے بڑے بڑے چور نئے نئے نہیں نکال رہے تھے، جو رسول اللہ مولا علی کے لیے فرماتے تھے وہ لگا دیتے تھے۔ جس نے شاید ہی زندگی میں کبھی سچ بولا ہو اس کے لیے سچے کا لقب، جس نے شاہدی کبھی خیرات کی ہو، شاہدی کبھی صدقہ دیا ہو، شاہدی کسی غریب کی مدد کی ہو، اس کے لیے غنی کا لقب۔ ایسے ایسے بھی ملے ہمیں، یہ تاریخ کا المیہ ہے، کیا بیان کیا جائے، کہہ دو تو انسان منہ بنا لیتا ہے۔ خود صحیح کتاب کی صحیح روایت کا صحیح مورخ، جملے پہ توجہ ہے، صحیح کتاب کا صحیح مورخ، صحیح مورخ۔ جب میرے سامنے یہ بات آئی، دیکھیے ایک بھی علم ہوتا ہے، علم رجال جسے بولتے ہیں، اس میں راویوں کا نسل دیکھی جاتی ہے کہ یہ مومن ہے کہ مشرک ہے، تبھی تو اس سے روایت لی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی جھوٹا انسان ہے تو کیا اس کی روایت آپ لے لیں گے؟ نہیں لے سکتے، یہ بھی ایک علم ہوتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ لگا، جب اس کے آگے لکھا تھا صحیح مورخ، تو میں تعجب میں کھایا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں کیا جھوٹے مورخ بھی ہوا کرتے تھے؟ یہ صحیح لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہی حالت ہے نا کہ کالے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے سفید پینٹ کر کے۔ دیکھیے سفید کو تو کالے کے ذریعے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کالے کو سفید کے ذریعے نہیں چھپایا جا سکتا۔ صحیح مورخ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں، صحیح کتاب کی صحیح روایت میں خود لکھتا ہے کہ جیسے ہی میں کوئی اہل بیت کی فضیلت میں کوئی فضیلت کی حدیث پیغمبر اسلام سے نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ایک خلیفہ آتا تھا، وہ مجھے جوتوں سے مارتا تھا۔ خود ہے، اور حدیثیں گڑھنے میں اسی راوی کا یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری کتاب مشین کتاب چھاپے گی جتنی یہ حدیثیں چھاپ دیتے تھے؟ خود ہی نہیں کہا ہے، اتنی تیزی سے چھاپتے تھے۔ کہا کہ جب بھی میں اہل بیت کی فضیلت میں کوئی فضیلت لکھنے چاہتا تھا، نقل کرنا چاہتا تھا، تو یہ مجھے جوتوں سے مارتا تھا، وہ بھی گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ مارتا تھا۔ خود اپنی کتاب میں حاشیے میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اب آپ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ علی کے فضائل آپ کو دیں گے؟ لیکن کرم ہے پروردگار کا، یہ شان اہل بیت ہے کہ دشمن بھی چاہ رہا ہے تو چھپا نہیں پا رہا ہے فضائل اہل بیت۔ اب ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب 10 منٹ میں نپٹا دیے گا، مولانا صاحب 15 منٹ میں نپٹا دیے گا۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب وقت میں گنجائش نہیں ہے، نپٹا دیے گا 10 منٹ میں۔ اب تو یہاں آپ کی تو میرے ساتھ باہر بھی یہی واقعہ ہو گیا، نام نہیں لوں گا گاؤں کا۔ اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں گئے تو کہا وہاں صاحب آپ کے بعد دوسرا بھی ذاکر ہے، آپ کو ہم 40 منٹ دیتے ہیں۔ اور میری پتہ نہیں کیا صفت ہے، اگر مجھے ٹائم لیمٹ دے دیا جائے میں اس سے کم میں ہی رہ جاؤں گا۔ اگر مجھ سے آپ کہیں 40 منٹ تو میں 32-35 منٹ میں نپٹا دوں گا۔ لہٰذا یہ حال ہے، فضائل علی کو بھی ہم لوگ ایسے ناپ تول کر کے دے رہے ہیں، یہ آپ کو اتنا ٹائم دیا ہے تو اتنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن فضائل علی ایسے ہیں کہ انسان جب مومن کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ جھوم جاتا ہے۔ بس آخری بات اپنے عنوان سے دینے کے، اس کے بعد ربط مسائب کہ امامت کس کا حق ہے، اب بھی آپ فیصلہ کریں تو کریں، دلائل کے ذریعے دلائل ہم پیش کرتے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے۔ اور امت کی پیشوائی کا حق کس کو حاصل ہے؟ کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد خلیفہ کا دور ہے، خلیفۃ المسلمین کا دور ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ آسمان کیسا ہے، یہ آسمان جو اللہ نے بنایا ہے کیسا ہے؟ اس نے کہا، خلیفہ کے پاس ان کے چیلی چاپڑ بیٹھے ہوئے تھے جو تھوڑا بہت کتاب کا علم رکھتے ہوں، بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ جو آسمان اللہ نے بنایا ہے یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے۔ دیکھیے آخری بات ہے اس لیے توجہ آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ یہ جو آسمان ہے، 7 آسمان، یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے۔ ایک چھلکا جیسے پیاز پہ چڑھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں۔ اب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے دیکھیے کوئی غیر نہیں ہے، کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہیں تو جب پیغمبر اسلام معراج پہ گئے تھے تو یہ چھلکا پھٹا کیسے اور پھر بعد میں جڑا کیسے؟ توجہ ہے؟ پیچھے والوں کی توجہ مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔
کہا کہ یہ جو پیاز کے چھلکوں کی طرح جب ہے، پیغمبر اسلام معراج پر گئے تو عرش پہ گئے تھے، تو یہ پھٹا کیسے اور پھر بعد میں جڑا کیسے؟ یہ ہے انسان کی۔ اب جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بڑے بڑے ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی جواب نہ دے سکے، کوئی جواب ان کے پاس لاجواب کر دیا اس نے۔ تو جانتے ہیں کیا کرا؟ یہیں سے یہ پیغمبر اسلام کے لیے لوگ نے شک و شبہ ڈالا کہ انہیں جسمانی نہیں ہوئی تھی، روحانی ہوئی تھی۔ روحانی تو دیوار کے آرم پار جا سکتا ہے، تو پیاز کا چھلکا کیا چیز ہے؟ یہاں سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ پیغمبر اسلام کی جو معراج ہے اسے روحانی کر دیا جائے، جسمانی نہ قرار دیا جائے۔ اور دوسری یہاں پہ بات آ گئی تو عرض کر دو، دوسری وجہ کیا تھی کہ پیغمبر اسلام کی اس جسمانی اور روحانی میں شک ڈالنے کی کیوں کوشش کی گئی؟ کیونکہ آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب یہ کہیں گے کہ جسم کے ساتھ پیغمبر اسلام گئے، تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر ہمارے جیسے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر ہمارے جیسے، تو عام انسان کو بھی کیا معراج ہوتی ہے؟ یہ بات میں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہا کہ روحانی ہے۔ خواب میں تو انسان کہیں بھی ٹہلے، ہم بھی گھومتے ہیں، آپ بھی گھومتے ہیں، تو پیغمبر ہمارے جیسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دو وجہ کہ جسمانی معراج کو بھی روحانی بدلنے کی کوشش کی گئی۔ اب میں اس مسلمان سے یہی پوچھوں کہ ایک مرتبہ، یہ تو میرا اپنا خود کا ہے، کہ یہ بتاؤ پیغمبر کی معراج تمہیں یاد ہے جب آدم اوپر سے نیچے آئے تھے تب کیسے پھٹا ہو جڑا؟ معراج تو بات کا مسئلہ ہے نا، سب سے پہلا بشر آ رہا ہے دنیا میں، پہلا خلیفہ آ رہا ہے، وہ بھی تو عرش سے آیا ہے، تب کیسے پھٹا ہو جڑا؟ اب کہا کہ اب اس کا کیا؟ کہا کہ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں تمہارے جواب سے کہ روحانی ہوئی تھی اور اس وجہ سے جو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کہا مجھے مطمئن جواب چاہیے۔ تو اب بادشاہ کے دربار میں، خلیفۃ المسلمین کے دربار میں ایک شخص تھا، آنے کے بعد بادشاہ کے کان میں کہتا ہے کہ ابھی جس کو معراج ہوئی تھی نا، اس کا ایک بیٹا زندہ ہے، اس کا بنے بنائے والے تو اور تھے، حقیقی جانشین ایک زندہ ہے ابھی۔ کہا کون؟ کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بس آخری بات ہوگی، اس کے بعد ربط مسائل۔ کیا کہا؟ کہ ابھی ایک جانشین زندہ ہے، کہا انہیں بلایا جائے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام آئے، دیکھیے دین پر جب صلوات بھیجے پر محمد دین پر جب بھی حرف آیا ہے تو یہی گھرانہ یاد آیا ہے انسان کو۔ اب جب چھٹے امام امامت کے جاہ و حشم کے ساتھ ایک مرتبہ دربار میں آئے، اس نے اپنا قضیہ پیش کیا کہ جب آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے اور پیغمبر معراج پہ گئے تو کس طرح پھٹا اور کس طرح واپس جڑا۔ کہا کہ تم کس طرح یہاں آئے ہو؟ امام نے فرمایا تم یہاں کس طرح آئے ہو؟ کہا میں کشتی کے ذریعے یہاں آیا ہوں، میں کشتی کے ذریعے آیا ہوں۔ کہا کشتی کا سفر کر کے آئے ہو؟ کشتی جب پانی پر چلتی ہے تو اپنے آگے کے پانی کو دور کرتی جاتی ہے اور پیچھے واپس پانی ملتا جاتا ہے۔ کشتی چلے گی، بچوں کے لیے عرض کرے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، کشتی چل رہی ہے تو آگے کا پانی پھٹ رہا ہے یا نہیں پھٹ رہا ہے؟ اور جب کشتی آگے بڑھ رہی ہے تو پیچھے واپس جڑتا جا رہا ہے۔ کہا بس اسی طرح آسمان پہ پیغمبر اسلام گئے۔ کہا لاجواب ہوا۔ اب یہ دیکھیے علی کی اولاد ہیں، چاہتی تو یہیں رک سکتی تھی۔ کہا آگے بڑھے امام اور کہا کہ اور دلیل چاہتے ہو کہ آسمان کیسے پھٹا ہو جڑا؟ یہ بتاؤ تم نے کبھی گھڑ سواری کی ہے؟ کبھی گھڑ سواری کی ہے؟ کہا ہاں گھڑ سواری کی ہے۔ کہا جیسے ہی گھوڑا آگے آگے بڑھتا ہے تو ہواؤں کو پھاڑتا جاتا ہے، ہواؤں کو چیرتا جاتا ہے، ہوائیں چیرتی جاتی ہیں، گھوڑا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب بتاؤ پیچھے جو ہوا ہوتی ہے وہ ملتی ہے یا نہیں؟ بس جس طرح یہ پانی پھٹنے کے بعد مل جاتا ہے، یہ ہوا پھٹنے کے بعد واپس مل جاتی ہے، بس یہ عرش کا بھی وہی عالم ہے، یہ آسمان کا بھی وہی عالم ہے، یہ عالم ہے۔ تو اگر امام نہ ہوتے سوال کا جواب مل سکتا تھا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسند پہ کوئی بھی کسی کی بیٹھ سکتا ہے، لیاقت کہاں سے لائے گا؟ صلاحیت کہاں سے لائے گا؟ علم کہاں سے لائے گا؟ شجاعت کہاں سے لائے گا؟ ہاتھ میں تلوار میرے دے دیجئے، میں یہاں پر چلا کے دکھا دوں آپ کو، تو کیا میں بہادر ہو جاؤں گا؟ میں شجاع ہو جاؤں گا؟ ہے نہیں ہو سکتا۔ صرف امامہ لگانے سے عالم ہو جائے گا؟
نہیں ہو سکتا، ورنہ اس ٹائم نہیں مجلس پڑھ سکتے تھے، کیونکہ امامہ تو پیٹی میں رکھا ہوا ہے، لباس تو گھر پہ رکھا ہوا ہے، گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پہن پائے، پیدل آنا تھا، لباس کا وقار ہے کہ پیدل نہیں یہاں چل سکتے تھے پہن کے، وقار کے خلاف ہے، رکھا ہوا ہے۔ تو مسند پہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، صلاحیت نہیں لا سکتا، لیاقت نہیں لا سکتا۔ اور جب یہ نام نہاد لوگ اقتدار کی لالچ میں بیٹھے تو انہوں نے اسلام کی شکل کو بدل دیا، ایسی شکل بگاڑی کہ خود صحابی رسول کا یہ فرمان ہے کہ جب میں بہت وقت کے پیغمبر اسلام کے بعد گیا تھا وہ مدینے سے، اور جب بعد میں آیا تو اس نے ایک جملہ تاریخ میں اس کا ملتا ہے کہ صرف اور صرف اسلام کے نام پر خانہ کعبہ کا جو قبلہ ہے صرف وہ چینج نہیں کیا گیا تھا، صرف اس کا جملہ ہے صحابی رسول کا۔ اسلام کو اتنا بدل دیا گیا تھا، ہر چیز بدل دی گئی تھی، کہا کہ صرف نماز تک کے بدل دی گئی، روزہ، ہر چیز، بیت الخلاء، ہر چیز بدل دی گئی۔ کہا میں نے دیکھا تو صرف ایک چیز باقی تھی جو اسلام کی تھی، کیا؟ قبلہ نہیں چینج کیا تھا، باقی سب بدل دیا تھا۔ اس لیے نواسہ رسول نے خروج کیا، مدینے کو چھوڑا، اور مدینے میں جنگ ویسے بھی نہیں کر سکتے تھے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کریں گے۔ یہ امام کی مصلحت ہے اور نانا کا وعدہ ہے، جب ایک وعدہ نبھانے جا رہے ہیں، امام اسے کہتے ہیں کہ ایک وعدہ نبھانے جا رہے ہیں تو دوسرے وعدے پہ حرف نہیں آنا چاہیے، یہ ہے امام کی مصلحت، یہ نہیں کہ شہادت والا وعدہ پورا کرنا ہے اسلام کو بچانے والا تو دوسرے وعدے پہ حرف آ جائے۔ نبی کا نواسہ نکلا مدینے سے، اور کس عالم میں کہ اپنے پورا فاطمہ کا بھرا گھر لٹا دیا، اے نانا میرا گھر لٹ جائے لیکن آپ کا دین بچنا چاہیے، سب کچھ لٹا دیں لیکن نانا کا دین بچنا چاہیے۔ یہ ایام وہ ایام ہے کہ اہل حرم کی رہائی کے ایام ہیں، آپ لوگ نے بارہا سنتے ہیں کہ رہائی جب ملتی ہے، آپ یہ بتائیں مجھے انصاف سے کہ کوئی انسان کو کہیں دور دراز آپ قید کر دیجئے، جب اس کو رہائی ملے گی تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنے وطن بھاگے گا، کیونکہ وطن کی محبت ایسی ہے کہ وہ سب سے پہلے دوڑ کر جائے گا۔ میری شہزادی کی حکمت دیکھیے کہ کہا نہیں پہلے ہم اپنے بھیا کا میں نے ماتم نہیں کیا ہے، ہمارے لیے ایک مکان خالی کرایا جائے۔ میری شہزادی نے 7 دن تک وہاں عزائے امام حسین کا اہتمام کیا، جب غم کر لیا بھیا کا تو ایک مرتبہ اب کربلا کا رخ کرتی ہے، سب کو سوار کیا، سوار کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا، اب وہاں چلا کربلا کے جیسے ہی سمت آنے والی تھی، ایک مرتبہ جابر امام حسین کی زیارت کرنے آئے تھے، ایک مرتبہ جسے ابھی امام حسین نے آواز دے کر جابر کو بلایا تھا، اب ایک مرتبہ امام حسین کی قبر سے آواز آئی، اے جابر میری قبر سے دور چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ جابر گھبراتے ہیں اور گھبرا کر کہتے ہیں اے مولا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود آواز دے کر بلایا تھا، مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی، مجھ غلام سے ایسی کون سی خطا ہو گئی مولا کہ جو آپ اپنی قبر سے دور جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا اے جابر تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ابھی میری بہن آنے والی ہے، وہ میری قبر پہ آہو بکا کرے گی، میں نہیں چاہتا کسی نامحرموں کے کانوں میں میری بہن کی آواز جائے، میں کہوں گا اے آقا یہ وہی بہن ہے جو کوفہ و شام کے بازار میں خطبے دے رہی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، میری شہزادی نے جیسے ہی ایک مرتبہ کربلا کے میدان کو دیکھا خود کو ناکے سے گرایا، اور جس طرح کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس گھٹنیوں چل کر جاتا ہے، میری شہزادی میں تاب ضبط نہ تھی، گھٹنیوں کے بل چل کر کربلا کے میدان میں آئی، ایک ایک قبر پہ جا رہی ہے، ماتم کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ بھیا کے لاشے پر آئی، بھیا کی قبر پر آئی، اور قبر پر آنے کے بعد کہا اے بھیا تمہاری شہادت کے بعد میرے سر سے ردا چھینی گئی، اے بھیا اب میں تمہاری قبر پہ مجاورت کروں گی، یہ بہن تمہیں چھوڑ کر مدینے نہیں جائے گی۔ امام حسین نے کہا اے بہن اس قافلے کو لے کر مدینے جانا ہوگا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے سید سجاد یہ بتاؤ میرے غیور کی قبر کہاں ہے؟ سید سجاد نے ابو الفضل العباس کی قبر دکھائی، میری شہزادی سید سجاد کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد میں نے کہا مجھے میرے
بھائی عباس کی قبر پر لے چلو۔ یہ تم کس کی قبر پر لائے ہو؟ کہا ہے پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ کہا ہے سید سجاد عباس کا قد تو بڑا طویل تھا، یہ اتنی چھوٹی قبر کیسے بنی؟ ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں اے پھوپھی اماں جب عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے، مشق سکینہ چھدی، تو عباس نے اپنا رخ فوج آدھا کی طرف کیا اور کہا جس کو بھی میرے آقا حسین سے انتقام لینا ہو وہ اس غلام سے لے لے۔ اب باقی بھی فوجیں سمٹنے لگی، عباس پہ حملوں پہ حملہ ہو رہا تھا۔ عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو میں نے اس میں دفن کیا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، بس آخری روایت ہے کہ یہ قافلہ جب مدینے پہنچا تو ایک مرتبہ مدینے کی جیسے ہی شہر مدینہ دکھائی دیا، جناب ام کلثوم نے ایک نوحہ پڑھا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ہمارے والی و وارث کا سایہ موجود تھا، اب جب مدینے پلٹ کر آئے ہیں تو نہ سر پہ والی کا سایہ موجود ہے نہ ہماری گودیاں آباد ہیں، ہماری گودیاں کربلا کے میدان میں اجڑ گئی۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ روضہ رسول پر پہنچا۔ ایک مرتبہ میری بیوی بیان کرنا شروع کرتی ہے اور بیان کرتے کرتے بس آخری جملہ ہے کہ میری شہزادی نے کہا کہ اے نانا جب بھی کوئی سفر پر جاتا ہے تو سوغات سفر لے کر آتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے حسین کا خون آلود کرتا نانا کی قبر پر رکھا، جیسے ہی کرتا رکھا قبر رسول لرزنے لگی۔ ایک مرتبہ شہزادی تڑپ کر کہتی ہے اے نانا آپ سے حسین کا کچھ خون بھرا کرتا نہ دیکھا گیا، ذرا اس نوازی کے دل سے پوچھئے۔ کربلا کا میدان تھا، 70 قدم کی دوری تھی، شمر کا خنجر تھا، حسین کے سینے پر سوار تھا، منادی ندا دے رہا تھا، میں آواز دیتے رہی اے عمر سعد تو کھڑا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، میرا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلبی انقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے 14 معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء و اسیران کربلا کا، جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم رکھ، مرحومین کے درجات بلند فرما، حجت خدا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے آوان و سان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزاروں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ابرار حسین ابن یعقوب علیہ کی روح کے لیے ہدیہ۔